تھے کہ شور کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ یہ ہم غالب ہو جائیں، مغلوب ہو جائیں، ہمارے شور میں قرآن نہ پڑھ سکیں۔ لیکن قرآن کی بھی اللہ جل شانہ نے اعلان کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ جل شانہ فرمایا کہ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے۔ چنانچہ کافروں نے اس کے لیے بڑی محنت کی اور قرآن کے خلاف بہت پروپیگنڈے کیے اور آج بھی کر رہے ہیں، اور اعوذ باللہ وہ اس قرآن پاک کو دہشت گردی کی کتاب کہتے ہیں کہ اس سے دہشت گردی پھیلتی ہے، اور دہشت گردی وہ اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جب ایک آدمی معاشرے کے لیے ایک آدمی یا ایک ملک ناسور بن جائے، کینسر بن جائے، تو اس کو پھر صاف کرو تاکہ وہ اس سے اور کینسر نہ پھیلے۔ آپ کسی اسپتال میں جائیں، اسپتال کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہاں لوگوں کے انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، پاؤں کاٹے جاتے ہیں، ٹانگیں کاٹی جاتی ہیں، یہ نہیں لکھا ہوتا، لیکن اسی اسپتال میں لوگوں کا چیر پاڑ کیا جاتا ہے، اس کا گردہ نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اس کا پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے، اس کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کو کینسر لگا ہوتا ہے، اور اگر وہ کینسر کو کاٹا نہ جائے تو پورے جسم میں کینسر پھیلے گا۔ اس لیے قرآن کو اس لیے دہشت گردی کا کتاب کہتے ہیں کہ قرآن معاشرے سے کینسر کو نکالتا ہے، یہ بیماریوں کو نکالتا ہے، اور اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جس کو خارش ہوتی ہے نا اس کو مزہ کھرجنے میں ہی آتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ خارش ہی کرتا رہے، اس کو ہم منع کریں تو اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اس کو آرام اسی سے آتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا خارش کرتا ہے۔ اور اسی لیے وہ آج بھی قرآن کو کبھی جلاتے ہیں، کبھی نالیوں میں پھینکتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح ہم قرآن پاک کو دنیا سے ختم کر دیں۔ حالانکہ قرآن پاک کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے، اور جب انہوں نے اس کے لیے سروے کیا اور پوری کوشش کی اور مختلف جگہوں پہ گئے اور معلوم کیا کہ قرآن کیسے ختم ہوگا، تو ان کو بتایا گیا کہ قرآن کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ آپ روس میں دیکھ لیں 70 سال تک قرآن کے نسخوں پہ پابندی لگا دی گئی، ان کو جلا دیا گیا، مساجد کو ختم کر دیا گیا، قرآن پڑھنے پہ پابندی، نماز پڑھنے پہ پابندی، کلمہ پڑھنے پہ پابندی۔ لیکن آج وہی روز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور قرآن وہیں پہ باقی ہے، اب بھی وہاں مدارس ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو سویڈن میں ایک بدبخت نے عدالت کی اجازت سے، عدالت کے حکم سے قرآن پاک کو جلایا۔ عدالت نے کہا اس کو کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ قرآن پاک کو جلائیں۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں اس کی مذمت؟ ہاتھ اٹھائیں جو اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس سے قرآن کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بدبخت خود ہی ذلیل ہیں، ذلیل ہوتے رہیں گے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم قرآن کی توہین نہیں کر رہے؟ ہمارے گھروں میں جو قرآن پڑھے ہوتے ہیں، ہماری مساجد میں اس پہ دھول جمی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ قرآن نہ خود پڑھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور جو پڑھاتے ہیں وہ بھی اللہ خیر کرے۔ مہنگے سے مہنگے اسکول میں بچوں کو داخل کریں گے اور وہاں جو بھی ہو جائے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن قاری صاحب اگر بچے کو کہہ دیں کہ آپ کل کیوں غیر حاضر ہوئے، آپ گھر چلے جائیں، اپنے باپ کو لائیں، اس کا باپ آ کے کہتا ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے، یہ لاوارث تو نہیں، یہ یتیم تو نہیں ہے۔ اسکول میں کبھی نہیں گیا اس طرح کہ بھائی وہاں باری بھرکم فیسیں لیتے ہیں، اتنی فیسیں لیتے ہیں کہ غریب آدمی کہ پورے مہینے کی تنخواہ سے زیادہ ایک ایک بچے کی فیس ہوتی ہے، لاکھوں میں فیس ہوتی ہے بچوں کی۔ قرآن ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ قرآن پہ ایمان لایا جائے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، سب کا قرآن پہ ایمان ہے،
دوسری بات یہ کہ قرآن کو پڑھا جائے صحیح تلفظ کے ساتھ، اس کو سیکھا جائے۔ تیسرا یہ کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے کہ قرآن مجھے کیا کہتا ہے، قرآن مجھے کہتا کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، ان کو ترجمہ آتا ہے، اور اگر کہیں ترجمہ ہو اور قرآن سکھایا جائے، درس قرآن ہو، یا رمضان میں درس قرآن ہوتے ہیں، ایک مہینے میں قرآن پاک کا پورا دورہ تفسیر ہوتا ہے، کتنے لوگ اس میں جاتے ہیں؟ ہم تو قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ گھر میں قرآن پڑھا ہے، اس کو اٹھا کے اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ جتنا ٹائم ہم موبائل کو دیتے ہیں، کیا اتنا ٹائم ہم قرآن کو دیتے ہیں؟ جتنا ٹائم ہم اپنے کاروبار کو دیتے ہیں، کیا اتنا ٹائم قرآن کو دیتے ہیں؟ جتنا ٹائم ہم اپنے بحال و حیات کو دیتے ہیں، کیا اتنا ٹائم ہم قرآن کو دیتے ہیں؟ تو دنیا کی مظلوم ترین کتاب اگر مسلمانوں کے یہاں بھی ہے تو اللہ کا کلام ہے۔ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن تو ہم اسی لیے کہ بس کو دروازے کے اوپر رکھ دیا جائے برکت کے لیے، اور تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے، یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن قرآن کا مقصد تو یہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کسی نے شہد کی بوتل لے کے اپنے گلے میں لٹکائی، وہ شہد کو کھاتا ہے تب اس کو فائدہ، تب اس میں شفا ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، قرآن کو سیکھ کے اس پہ عمل کرنا، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو یہ سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو ابھی مختلف جگہوں میں ریلیاں ہیں، احتجاجی ریلیاں ہیں، اس سویڈن کے اس برے اقدام کے خلاف، اور قرآن پاک کو جو جلایا گیا ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے عرض ہے کہ آپ نماز کے بعد اپنے اپنے طریقے سے اپنی گاڑی موٹر سائیکل پہ ترنول پہنچیں اور وہاں احتجاج میں شریک ہوں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔